مہک گلاب کی آنے لگی، پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی، پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، کیوں سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے خیال کو نسبت صلوات میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا بازی
تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا غازی، تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، جلائے خیمے ستم گر نے چھین لی چادر، ہمارے حال پہ روتی ہے کربلا غازی، میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا غازی، تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، بس ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے پامال لاج دیکھے ہیں، بس ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے پامال لاج دیکھے ہیں، میرے نصیب سلوات میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا غازی، تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، جلائے خیمے ستم گر نے چھین لی چادر، ہمارے حال پہ روتی ہے کربلا غازی، میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا غازی، تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، ہوئی جو شام غریباں تو رات روتی ہے، ہماری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے، میں سوچتی ہوں یتیموں کو کیا دلاسا دوں، سکینہ تم کہ میری دل کی بات روتی ہے، میرے جری میرے گئی یور کا وفا غازی، تیری بہن ہے سر دست بیردا غازی، میں دے رہی ہوں تجھے دشت میں صدا غازی، تیری بہن کا نہیں کوئی آسرا غازی، تڑپتی رہ گئی غازی کی لاش ساحل پر، یہ بین زینب موسر نے جب کیے صفدر، تجھے قسم ہے تو آجا میری مدد کے لیے، میری رضا کے محافظ ہوئی
پڑی ہے سر پہ میرے خاک کربلا غازی سلام بر محمد و آل محمد صلوات اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قبولیت مجلس ادا کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الصلاة والسلام والتحية والإكرام للسيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين سيد المرسلين سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبل اس کے میں اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ آج چاند رات ہے، 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں عزاداری، بہت ہی مختصر وقت کے لیے تاکہ آپ کی زحمت جو ہے وہ جلد تمام ہو جائے۔ زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، آپ نے صرف توجہ کرنی ہے۔ پاک پروردگار عالم اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور آج کا یہ آپ کا اس بارگاہ میں چل کے آنا
نہ کسی کاروبار کو ترقی دینے کا مقصد ہے آپ کا، نہ کسی دوست احباب سے ملاقات کرنے کا مقصد ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد ہے۔ آپ چل کے آئے ہیں فقط اور فقط جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے نام دینے کے لیے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی مثل پروردگار عالم نے کوئی اور عبادت خلق نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ نماز بھی عبادت ہے۔ نماز کے لیے تو یہاں تک کہا گیا کہ الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے۔ روزے کے لیے فرمایا گیا، خود پروردگار عالم فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دوں گا۔ اسی طرح حج بھی عبادت ہے۔ پروردگار عالم نے خود صدا دی ہے کہ جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، اور جو بھی آئے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا کہ اس کو گناہوں سے یوں پاک کر کے واپس بھیجوں گا جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے نکلا ہے، اور اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، خمس دینا بھی عبادت ہے۔ آج عبادت کی کیا تفصیل بیان کروں، لیکن القصہ مختصر یہ کہ یہ ساری عبادات ہونے کے باوجود ہر عبادت کی اپنے اپنے مقام پر اہمیت اور فوقیت ہونے کے باوجود ان تمام عبادتوں میں کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ کوئی بندہ فخر سے کہے یا اس بندے کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو کہ تم نماز پڑھو تمہیں جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، خمس دو گے تو جنت ملے گی۔ اور نہ ہی کسی بھی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ ساری عبادتیں کرو گے تو پھر تمہیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، یہ ساری عبادات ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، یہ ساری عبادات ہمیں آخرت میں کام دیں گی، ہمارے درجات کو بلند کریں گی، لیکن ان میں سے کوئی یا یہ ساری کی ساری اکٹھی بھی ہوں جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرور کائنات کے ساتھ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے لڑ رہے تھے۔ بڑی بے جگری سے ایک بندہ لڑ رہا تھا، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ بندہ بہت شدید زخمی ہو گیا ہے، اور آئے سرور کائنات کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے اور اب بس اس کا اگلا پاؤں ہم جنت میں ہی دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اس کا اگلا پاؤں جنت میں جانے کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ بولے تو صحیح جہنمی ہے۔ ہاں، اتنا گو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ تو جو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں نہ تو میں اپنی ذاکری بنوانے آیا ہوں اور نہ یہ کہ بس آپ نعرے لگا لگا کے چھت کو اٹھا لیں گے تو پھر میں کامیاب مقرر بنوں گا، نہیں، میرا صرف مقصد یہ ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچے۔ اگر آپ کے ذہن میں بات پہنچ گئی مولا کی تو یہی کامیابی ہے۔ اگر بات نہیں پہنچی اور جتنے مرضی آپ یہاں سے اچھل اچھل کے نعرے لگاتے رہے، باہر جا کے پوچھیں کوئی مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے، آپ نے یہ تو پتہ نہیں اور مزہ بہت ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ اب وہ نماز عام نمازی نہیں تھا، سرور کائنات کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے والا بندہ تھا، زائر رسول بھی تھا، صحابی رسول بھی تھا، مجاہد بھی ہے، جہاد کر رہا ہے، سرور کائنات
کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دی، اب جہاد بھی کر رہا ہے اور اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلا قدم جنت میں جانے والا سرور کائنات فرما رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اسٹو میں لگے اور اس کے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آخری وقت میں دیکھا کہ اس نے جب زخموں کی تاب وہ بندہ نہ لا سکا تو ادھر ادھر دیکھا اور ایک تلوار پڑی تھی اس کو اپنے سینے پہ لگا کے اس نے زور سے دبایا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو پھر سب نے نعرہ لگایا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ خودکشی تو حرام ہے اسلام میں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کوئی بم باندھ کے بھی کہتا ہے کہ چلو جی اب یہ جنت میں جانے والا نہیں، ایسی بات نہیں، خودکشی حرام ہے۔ سرور کائنات کا صحابی تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے جہاد اس کو نہیں بچا سکے۔ صرف اور صرف دو چیزیں پوری تاریخ اسلام میں ایسی ہیں جو کسی بھی گناہ کو آڑے نہیں آنے دیتی ہیں، اور وہ عبادتیں اگر انسان کر لے تو جنت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ہے ذکر مظلوم کربلا، جس کے لیے خود سرور کائنات فخر موجودات لائق صلوات حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ کوئی بھی کہیں بھی گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، کسی سن عمر کا ہے، کسی سن و سال کا ہے، کسی قوم و قبیلے کا ہے، من بکا جو بھی رویا علی الحسین میرے حسین پر، او ابکا یا اس نے کسی کو رلا دیا، او تباکا یا اس نے فقط رونے کی شکل بنا دی۔ اسلام میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے یہ بھی چھوٹ دے دی، رویا نہیں، اس نے رونے والی شکل بنا دی، وجبت لہ الجنہ، اس پر پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم جنت کے لالچ میں بھی جمع نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، ہم صرف اور صرف جناب سیدہ کو فرصت ہیں۔ اور جو بندہ بھی اہتمام کرتا ہے نا اس کا، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر بندے کے بس کی بات میں ہے کہ وہ مجلس میں آئے، نہ ہر بندے کے بس کی بات میں ہے کہ وہ مجلس کروائے۔ یہ جس کو چن لیا جاتا ہے یہ اسی کے ذمہ کام آتا ہے۔ ایک دفعہ یہ عراق کی بات ہے، ایک مومن تھا، مجلس کرواتا تھا، نور الدین اس کا نام تھا، سید تھا۔ تو ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ اس کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کے مجلس پڑھا کرتے، ہر سال جاتے اور مجلس پڑھتے، وہ کچھ خدمت کرتا چلے آتے۔ ایک سال قحط آیا اور اتنا زیادہ فصل وغیرہ نہیں ہو سکی، تو وہ نور الدین نے سوچا کہ چلو اس سال مجلس نہیں کرواؤں گا تو اگلے سال کروا لوں گا۔ لیکن جب چاند طلوع ہوا محرم کا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ مولانا صاحب گدھے پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ گدھا کھچر وغیرہ جو ہے یہ سواری ہوتی تھی ہم لوگ، وہ گدھے اپنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تو آ نکلے، انہوں نے کہا سید نور مجلس کا اہتمام نہیں کیا، تو وہ بھی شرمندہ ہو گیا، نہ بھی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا ہاں ہاں شیخ آؤ مجلس پڑھو، ابھی بلا لیتا ہوں۔ مومن کو بلایا، ادھر ادھر سے ہمسایوں سے کچھ کھانا پانی اکٹھا کر کے تو اس نے تو بڑوں کا اہتمام کیا۔ 10 دن وہ شیخ صاحب مولانا صاحب مجلس پڑھتے رہے، اور 10 دن کے بعد
اب اس کے بعد لنگر کے لیے تو وہ تھوڑا ہمسایوں سے ادھر ادھر سے پکڑ کر کے کرتا رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ وہ مولانا صاحب کی خدمت کرتا، تو وہ جانے لگے، انہوں نے کہا مجھے فارغ کرو، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اگلے سال آپ کی کوئی خدمت کر دوں گا۔ تو وہ مولانا بڑے سخت ناراض ہو گئے، مجلس کروائی ہے، اتنا اہتمام کیا ہے، اور تم جو ہے کوئی میری خدمت بھی نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے وہ اندر گئے اور کاغذ قلم لے کے ایک رکا لکھا، اور رکا لکھ کے کہا کہ شیخ جب تم کربلا میں جانا نا تو یہ رکا امام حسین علیہ السلام کو دے دینا، کہنا کہ سید نور جو ہے اس نے یہ رکا دیا ہے اور میرے مجلس کی فیس دے دو، وہ آپ کو مجلس کی فیس دے دیں گے۔ بڑا عجیب آدمی ہے، وہ کیسے دیں گے؟ بہرحال وہ رکا لیا، جیب میں ڈال لیا اور اپنے گدھے میں بیٹھے چل پئے۔ بعد راستے میں سوچتے جا رہے بیوی بچوں کو کیا دوں گا اور کیا وہ کہیں گے، 10 دن ادھر ادھر گھوم کے آ گئے، یہ سوچتے ہوئے تو وہ راستے میں جاتے ہیں، راستے میں ایک جگہ انہوں نے دیکھا ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا شیخ مجلس پڑھو گے؟ تو یہ حیران ہو چوک کہ ہاں ہاں مجلس پڑھوں گا، کیوں نہیں پڑھوں گا، کہا میرے گھر آؤ ادھر ایک مجلس پڑھ دو۔ تو وہ گئے، ادھر کچھ بیویاں بیٹھی، کچھ بچے بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس بنا گریا خوب ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب باہر نکلے انہوں نے کچھ چیزیں اس کو دی، کچھ ہدیے ہدایہ وغیرہ، کہا کہ یہ شیخ لے لو۔ یہ خوش ہو گیا، چلو کچھ نہ کچھ تو جو ہے بیوی بچوں کو دوں گا جا کے۔ تو جب آ کے اپنے گدھے میں بیٹھا چلنے لگا تھوڑا سا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سید نور نے جو رکا دیا تھا وہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور کہا یہ لے لو۔ تو انہوں نے لے کے ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی کہ ہاں یہ سید نور کی طرف سے تمہیں مجالس کا ہدیہ ہے۔ تو اس نے بھی اپنی کمر کے ساتھ وہ تھیلی باندھ لی اور چند قدم چلا، تو پھر سوچا کہ اس کو سید نور کی خط کے بارے میں کیسے لوں گے۔ مڑ کے دیکھا وہ نظر نہیں آیا، جب پیچھے مڑا ہے دیکھا ہے تو نہ کوئی گاؤں تھا نہ کوئی مقام تھا۔ یہ ہمارا آنا کوئی ایسے فالتو فضول نہیں ہے، اس کا اہتمام وہ خود کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا کہ ایک بیوی تھی، عورت تھی، وہ بھی مجالس کا اہتمام ایسے ہی کرتی، جب چاند طلوع ہوتا وہ مجلس کا اہتمام کرتی، اور ایک دفعہ تنگ دستی اس پر بھی جب غالب آئی، کوئی کام کرنے والی اس کو میسر نہ آ سکی جو اس کی مدد کر سکے، تو اس نے سوچا چلو اس دفعہ نہیں، میں اگلے سال ہی مجلس کرواؤں گی۔ لیکن جب چاند طلوع ہوا محرم کا، تو اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بیوی آئی اور اس نے کہا کہ تو ہر سال حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتی ہے، اس سال نہیں کروائے؟ اس نے کہا نہیں، میرا کوئی ہاتھ بٹانے والی نہیں ہے، میری کوئی خدمت کرنے والی، ہاتھ بٹانے والی، ساتھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے میں اس سال مجلس شاید نہ کروا سکوں۔ انہوں نے کہا اگر میں تیرا ہاتھ بٹوا دوں تو کیا تو مجلس کروائے گی؟ ہاں کیوں نہیں کرواؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہر روز میں آ کے تیرا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، تو مجلس کا اہتمام کر۔ اس نے اعلان کیا، خواتین آتی علاقے کی روزانہ آتی، وہ بیوی جو ہے کھانا وانا تیار کرتی، جھاڑو لگاتی، فرش اعضاء بچھاتی، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 10 دن ہو گئے تو اس عورت کے پاس کچھ پیسے آ گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی نا اور وہ بیوی ودا کرنے کے لیے آئی، تو اس خاتون کے پاس کچھ پیسے تھے۔ اس نے کہا بی بی یہ لے لیجئے، آپ نے میری بہت خدمت کی، عزاداروں کی بہت خدمت کی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ اس کو وہ بی بی کہتی ہے کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کی مجلس کا ہدیہ لیتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں وہی فاطمہ زہرا آپ کو سلام کہتی ہے، جب بھی کوئی ظاہر آتا ہے خود بھی
ماتم حسین یا حسین یا حسین یا